بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالباسط ایڈوکیٹ آپ کو بتاتا ہوں آج کے مسائل کی حل اس چینل قانون کی نگاہ کے ذریعے سے۔ دوسری شادی سے متعلق آج کی ویڈیو ہے اور کوشش کریں گے آپ کو اس کے اوپر پوری تفصیل بتائیں۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں خوشی کے ساتھ آئیں، 2 اور 3 اور 4 پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابری نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو۔ اسلام نے مسلمان مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے اوپر جو شرط لگائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کے درمیان میں برابری کری جائے، ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسا نہ ہو معاملہ کہ ایک سے زیادہ محبت ہے، اس کو زیادہ دے دیا اور اس کو کم دے دیا، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق کری جائے، یہ اس کی شرط لگائی گئی ہے۔ اچھا، جہاں تک ہم پاکستان کے قانون کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو قانون ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، اس کے سیکشن 6 میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ چیئرمین سے اجازت لے گا اور بغیر اجازت دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ جو پابندی ہے، یہ پابندی اصل میں اس کو دوسری شادی سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری رول کے طور پر لگائی گئی ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے پرمیشن لے لیں، اور پرمیشن لینے کے بعد آپ دوسری شادی کریں گے، پرمیشن سے پہلے نہیں کریں گے۔ تو وہ اس کی فارمیلٹیز کے اندر ہے، اس کی فارمیلٹی پوری کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا معاملہ ہے لہٰذا جو ہے یہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہی نہیں رہا اور یہاں پر تو دوسری شادی کرنے پہ اتنی بڑی پابندی لگا دی گئی۔ وہ چیئرمین جو ہوتا ہے یوسی کا، وہ آپ کے معاملات کو دیکھے گا، آپ کی وجوہات کو دیکھے گا کہ کون سی وجوہات ہیں آپ کی، اس کے حساب سے اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس کی ریویژن لگا لیں ڈسٹرکٹ کے پاس۔ اس طرح سے معاملہ ہے۔ ایک تو بات یہ کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ چیئرمین یوسی سے صرف اجازت لینی ہوتی ہے، اور بیوی سے جہاں تک اجازت کی بات ہے تو یہ غلط فہمی ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یوسی چیئرمین سے اجازت لینی ہوتی ہے، اس کے پاس اپلیکیشن لگانی ہوتی ہے کہ آپ مجھے پرمیشن دے دیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر آپ نے وجوہات لکھنی ہوتی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، وہ اس کو بلا لیتے ہیں عورت کو جو آپ کی پہلی بیوی ہوتی ہے، یا اس کی طرف سے کوئی فریق آتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اس سے وہ بات چیت کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ کی 2 شادیاں ہیں یا 3 شادیاں ہیں تو جو بھی لوگ ہیں ان کو وہ بلا لیتے ہیں، ان سے وہ معلوم کرتے ہیں۔ اب اگر وہ آبجیکشن بھی کریں، اگر وہ بولیں کہ نہیں یہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، تو ان کی بات کو سنا جائے گا، باقی فیصلہ جو کرے گا، فیصلہ تو یوسی چیئرمین کرتا ہے، اس کا یوسی چیئرمین اس کا فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے کے مطابق اگر وہ آپ کو پرمیشن دے گا تو اس پرمیشن کے اوپر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی آپ کو سزا نہیں ہوگی، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو ہم اپلیکیشن لگائیں گے یہ ہم اس یونین کونسل میں لگائیں گے جس جگہ پر وہ لڑکی رہتی ہے، جس سے آپ کی پہلے شادی ہوئی بھی ہے، اس یوسی کے اندر۔ اگر جو ہے وہ آپ لیتے ہیں مثال کے طور پہ کرنگی کی کسی یوسی کے اندر، کراچی کرنگی کی کسی یوسی کے اندر، اور بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے، اب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں گلستان جوہر کے اندر کسی لڑکی کے ساتھ، تو آپ جو ہے وہ یوسی کے اندر جس کے اندر پہلے والی بیوی رہتی ہے آپ کی، اس کنسرن یوسی کے اندر اپلیکیشن لگائیں گے اور وہاں سے پرمیشن لے کر پھر آپ دوسری شادی وہ جو گلستان جوہر میں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دوسری شادی کریں گے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح نامے کے کالم نمبر 21 کے اندر یہ شک لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو کیا آپ نے کنسرن یوسی سے اجازت لے لی ہے، آپ کو پرمیشن ملی ہے یا نہیں ملی ہے، وہ لکھنی ہوتی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پرمیشن نہیں لیتے اور دوسری شادی کرتے ہیں، پھر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے پرمیشن نہیں بھی لی اور دوسری شادی کر لی تو وہ جو آپ کی دوسری شادی ہے
یا جو آپ کی پہلے والی شادی ہے وہ اس کی وجہ سے کالعدم نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ زنا کے مرتکب ہو گئے اور آپ کو زنا کی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلمان مرد کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ دوسری شادی کرتے ہیں وہ پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پرمیشن نہیں لی ہوتی ہے. تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے کنسرن یوسی سے پرمیشن لے لیں اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کریں. جیسا کہ 1961 کے رولز کے مطابق یہ پرمیشن دی جاتی ہے، تو رول 14 کے اندر یہ پرمیشن ملتی ہے وہاں سے. اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں عام طور سے آپ جو ہے وہ اس کے اندر یہ لکھ سکتے ہیں ایک وجہ کہ جو آپ کی پہلے والی وائف ہے وہ بانجھ ہے اور وہ جو ہے وہ اس سے آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، مسئلہ ہے، تو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے والی وائف اگر منع بھی کرے نہیں میری طرف سے اجازت نہیں ہے یہ دوسری شادی کیوں کرے گا، میں ہوں تو صحیح، تو بولو بھائی آپ ہو تو صحیح لیکن مجھے بچے چاہیے، یہ میرا رائٹ ہے، اور آپ کو پرمیشن وہاں سے مل جاتی. دوسری آپ اس کے اندر یہ بھی وجہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جو پہلے والی وائف ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کی شکار ہے، وہ کسی نفسیاتی بیماری کی شکار ہے، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے دماغی طور پر، پاگل پن کے گھوڑے پڑتے ہیں، تو وہ بھی آپ وجہ لکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے. اور جو سب سے زیادہ اہم اور جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پہلے والی بیوی ہے یا پہلے والی 2 بیویاں ہیں یا پہلے والی جو 3 بیویاں ہیں وہ جسمانی طور پہ کمزور ہیں آپ کے مقابلے میں، اور وہ جو حق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کر پا رہی ہے، وہ حق زوجیت ادا نہیں کر پا رہی ہیں، اور مرد جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو کسی اور کی بھی ضرورت ہے، تو لہذا اس کو جو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری کری جائے. انسان جو ہے وہ 3 ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایک تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پینا، دونوں چیزیں شامل ہے اس میں. ایک اس کی ہوتی ہے رفع حاجت کہ وہ جو کھانا پینا اس کو مطلب فارغ ہونا اس سے. اور جو تیسری اس کی جو ضرورت ہوتی ہے سب سے اہم انسان کی، وہ ضرورت ہوتی ہے اس کی سیکچول انٹرکورس. اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا وجود نہیں ہو سکتا. اب اگر وہ جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے، آپ اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں، تو آپ کو بولنا چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن لگائیں، آپ کو اس میں پرمیشن مل جائے گی. پرمیشن مل جائے آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. لیکن ان کے درمیان میں آپ کو انصاف سے چلنا ہے. اگر آپ بغیر اجازت دوسری شادی کر چکے ہیں، تو جب آپ دوسری شادی کر چکے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو یاد رہے کہ میں مسلمان مرد کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ دوسری شادی کر چکے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو حق مہر پہلی والی بیوی کو فوراً ادا کرنا ہوگا آپ کو. اور اس کے پاس ایک رائٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ خلا کا سوٹ یا ڈیزولیشن آف میرج کا سوٹ لگا سکتی ہے. یہ اس کا رائٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرے سے پرمیشن لیے بغیر اس نے دوسری شادی کی، لہٰذا میں ڈیزولیشن آف میرج کا رائٹ رکھتا ہوں. اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کا مطلب یوسی کی اجازت کے بغیر، اگر وہ چیئرمین یوسی کی بغیر اجازت کے کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر کیس دائر کر سکتی ہے. اور یہ جو سیکشن 6 ہے مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کا، اس کے مطابق جو ہے اس کو سزا ملے گی 1 سال کی، یا 5,000 روپے اس کے اوپر جرمانہ ہوگا، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بیوی جس سے اس نے شادی کی ہے، اگر اس کو یہ نہیں بتایا اس میں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور کالم 21 میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا، تو دوسری بیوی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کیس فائل کر سکتی ہے. یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 1991 PLD سپریم کورٹ 1074 کے اوپر، اور استغاثہ داخل کر سکتی ہے دوسری بیوی بھی. اچھا، جہاں تک بات ڈسکس ہو رہی تھی 494 PPC کے بارے میں کہ دوسری شادی کی جو سزا ہے وہ 7 سال ملے گی، اور جو ہے وہ دوسری شادی اگر بغیر اجازت کی کر لی تو 7 سال سزا ہے اس کی، یہ بات ہے. تو وہ ایک غلط فہمی کی بات ہے کہ یہ جو دوسری شادی بغیر اجازت کے کرنے کی سزا ہے وہ 1961 فیملی لا آرڈیننس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ 1 سال سزا ہے.
اور یہ جو 494 PPC ہے یہ مسلمان مرد کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جب وہ اس نے دوسری شادی کری ہے، تیسری کری ہے، چوتھی شادی کری ہے، تو وہ اس کی شادی تو اس کے اندر نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کو پرمیشن ہے، اس نے پرمیشن نہیں لی ہے، اس وجہ سے اس کو 1 سال کی سزا اس کے اندر بنتی ہے یا 5,000 روپے جرمانہ بنتا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتاؤں کہ اگر مسلمان عورت دوسری شادی کرتی ہے اور پہلے والا مرد اس کا موجود ہے اور اس کی موجودگی میں وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کی سزا بنتی ہے 7 سال، اور اس کے اوپر لگے گا سیکشن 494 PPC کہ پہلے تیرا شوہر موجود تھا، کہ میں شادی کی ہوئی تھی، اس کی موجودگی میں اس سے طلاق لیے بغیر، اس سے خلا لیے بغیر اور پرمیشن کے بغیر آپ نے دوسری شادی کی، لہذا اس عورت کو 7 سال سزا ملے گی۔ مرد کے بارے میں یہ، مسلمان مرد کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں جیسے پرسنل ایکٹس ہے ہندوازم کا، بدھزم کا اور کرسچن پرسنل ایکٹس ہے، تو ان مذاہب کے لوگ اگر دوسری شادی کرتے ہیں اور پہلے والی بیوی ان کی موجود ہے، یا عورت شادی کرتی ہے پہلے والا شوہر موجود ہے، تو ان کے اوپر جو ہے یہ سیکشن 494 PPC لاگو ہوتا ہے اور اس کی سزا 7 سال ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنی چاہیے اور آپ کی جو ہے وہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس دوسری شادی کر کے خوش رہ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کے دونوں کے درمیان میں 2 بیویوں یا 3 بیویوں یا 4 بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنا ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ آدمی ہیں، تو آپ کو شادی کرنی چاہیے اور آپ کو پرمیشن لے کے قانونی طور پہ شادی کرنی چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ اس حساب کتاب سے جو قانون ہے پاکستان کا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید قانونی معلومات ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔